کئی چیزیں حضرت سیدنا سلیمان جزولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں اپنے سفر میں. ایک ایسے بزرگ ہیں جنہوں نے دلائل الخیرات لکھی ہے. دلائل الخیرات کے مصنف ہیں یہ, اور اتنے درودوں کا مجموعہ آپ نے تیار کیا. جتنی بھی حدیثوں میں درودوں کے صیغے آئے تھے وہ سب کو جمع کر کے آپ نے کتاب لکھ دی جس کو دلائل الخیرات کہا جاتا ہے. اس کتاب کو تلاوت کرتے کرتے کئی لوگوں کو اللہ نے ولایت عطا فرمائی. وہ دلائل الخیرات کے مصنف پہلے ان کی زندگی نارمل سی تھی, عام سی زندگی گزارتے تھے, ایسی کوئی بہت دینی معاملات کی نہیں. ایک مرتبہ کی بات وہ خود بیان کرتے ہیں کہ ہم سفر پر تھے, کچھ ساتھیوں کے ساتھ ہم سفر پر نکلے ہوئے تھے. بیچ میں ایک جگہ پر عصر کا وقت ہوا, ہم نے سوچا کہ نماز پڑھ لیں. نمازوں کی پابندی تو کرتے ہی تھے, پانی کی ضرورت تھی, وضو کرنا ہے اور نماز پڑھنا ہے. تو ایک کنواں قریب میں تھا. کنویں کے پاس آپ جا کر کھڑے ہوتے ہیں, لیکن وہاں کنویں سے پانی نکالنے کے لیے نہ کوئی ڈول ہے, کچھ بھی نہیں تھا, نہ رسی ہے, کیسے پانی نکالیں. لیکن سورج ڈھلتا چلا جا رہا تھا. تو حضرت سلیمان جزولی کہتے ہیں کہ ہم بے قرار تھے. اسی اسنا میں قریب میں رہنے والی جھونپڑیوں میں سے ایک بچی نکل آئی, 8 یا 9 سال کی بچی ہو. وہ بچی قریب آئی اور پوچھا, بابا کیا بات ہے, تم لوگ کیوں کھڑے ہو؟ انہوں نے کہا کہ بیٹا تمہارے گھر سے تھوڑا ڈول, رسی, بکیٹ یا گھڑا لے کر کے آؤ کہ ہمیں پانی نکالنا ہے, وضو کرنا ہے, نماز پڑھنا ہے. اس بچی نے کہا بس اتنی سی بات ہے. تو وہ کنویں کے قریب آئی, کچھ اپنے لبوں کو ہلایا اور کنویں میں تھوک دی. کنویں کا پانی اوپر آ گیا, جوش مارتا ہوا اوپر آیا. اس بچی نے کہا لو وضو کر لو, جسے جسے ضرورت ہے وہ پانی سے وضو کر لے. حضرت سلیمان جزولی فرماتے ہیں ہم نے اپنے ساتھیوں نے وضو کیا, پانی واپس چلا گیا. میں نے اس بچی سے کہا بس مجھے نماز پڑھنے دے دو, نماز پڑھنے کے بعد مجھے تجھ سے 2 جملے بات کرنے ہیں. آپ نماز پڑھے. وہ بچی رکی رہی. پوچھا بیٹا یہ تو بتا کہ تو نے کیا عمل کیا جس کی وجہ سے کنویں کا پانی اوپر آیا, کیا عمل کیا تھا, تو کون سا وظیفہ کرتی ہے. سنیے سلیمان جزولی رحمۃ اللہ علیہ سے وہ بچی کیا کہتی ہے, بابا میں کون سا وظیفہ کرتی ہوں, میں کون سا عمل کرتی ہوں, میں ایک بار درود پڑھا اور پھونک دیا. ایک بار درود شریف پڑھا تھا اور کنویں میں تھوکا اور پانی آ گیا. کہا ہم تو بہت درود پڑھتے ہیں. اس بچی نے کہا ہاں زبان کا فرق ہو سکتا ہے, میرے والد نے تربیت ایسی کی کہ آج تک میں نے زبان سے کبھی جھوٹ نہیں کہا اور حرام لقمہ نہیں کھایا میرے گھر میں, اور یہ 2 چیزیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے تاثیر بڑھ جاتی. سلیمان جزولی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اسی دن سے زندگی پلٹ گئی, بدل گئی. ایک بچی نے آپ کی زندگی کو ایسے بدلا کہ آپ نے اپنی زندگی کا باقی حصہ پورا درود پاک پڑھنے میں گزار, پوری زندگی بھر درود پاک پڑھتے رہے اور لکھتے رہے, اور ایک کتاب تصنیف فرما دی دلائل الخیرات. پھر آج دیکھیں ان کی لکھی ہوئی کتاب کی تاثیر اتنی ہے کہ اگر کوئی کنٹینیو اس کو وظیفے میں رکھے تو اللہ تعالیٰ اسے ولایت عطا فرماتا ہے, اپنا قرب عطا فرماتا ہے. عزیزان گرامی, زندگی میں رب تعالیٰ کبھی کبھار ایسے موقع فراہم فرماتا ہے کہ انسان کو وہاں بدل جانا چاہیے, بدل جائے. کئی معاملات ایسے ہیں جیسے بغداد مقدس کے سلسلے میں ایک روایت ہے کہ ایک شخص ایسا تھا جو گناہ کرتا تھا اور اپنی ڈائری میں لکھتا جاتا تھا. سب جو کیا وہ آج ڈائری میں نوٹ کرتا تھا. اس کی عادت تھی, کئی زنا کیے تھے اس نے, کئی چوریاں کی تھی, کئی لوگوں سے بدکاریاں کی تھی, سب لکھ کر کے رکھتا تھا. ایک بار اس نے, مال بہت زیادہ تھا, پیسے بہت زیادہ تھے, ایک خاتون کو وہ پیسے دے کر منوا کر کے لے آیا. ایک عورت 100 دینار پر وہ راضی ہو گئی اور اسے اپنے گھر لے آیا. جب گھر لے آیا تو اس عورت سے اپنی ہوس کی, خواہشات کی پوری تکمیل کرنا چاہ رہا تھا. اسی اسنا میں اس عورت کو دیکھا کہ بدن میں اس کے کپ کپی تاری, کانپ رہی عورت, اور پورا بدن اس کا تھر تھرا رہا ہے. تو اس مرد نے پوچھا کہ تجھے کیا ہوا, تو کیوں کانپ رہی ہے؟ تو وہ عورت کہتی ہے اے نوجوان, میں پیشاور طوائف نہیں ہوں, عادت سے میں حرام کاریاں نہیں کرتی. میں ایک بیوہ ہوں, میرے گھر میں 3 چھوٹے بچے ہیں. کئی دن ہو گئے میرے گھر میں فاقہ کشی چل رہی ہے, کمانے والا کوئی ہے نہیں. میں نے بچوں کو کئی دنوں سے تسلی دی, اب ان کے پیٹ کی آگ کو بجھانے کے لیے میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں اپنا جسم ہی بیچ دوں, اور میں تیرے ساتھ آنے کو راضی ہو گئی. زندگی بھر کبھی آج تک مجھے کسی اجنبی مرد نے ہاتھ نہیں لگایا, محض میں اپنے بچوں کا پیٹ بھرنے کے لیے اپنا جسم تجھے حوالے کرنے آ گئی. اور آ تو گئی تیار ہو کر, لیکن اب تیرے بستر پر آتے ہی مجھے یہ خوف ستا رہا ہے کہ میرا رب تو اب بھی دیکھ رہا ہے, اور قیامت کے دن جب مجھے اٹھایا جائے گا تو پتہ نہیں کس چہرے کے ساتھ اٹھایا جائے گا. تو بس یہ تصور ہے میرے مولا کا جو میرے جسم میں کپ کپی طاری کر چکا ہے. میں ڈر رہی ہوں کہ کیا بولوں اس کو,
بس اس کے یہ جملے تیر کی طرح چبھتے چلے گئے اس بندے کو، ایسا چبھنے لگے، اور اس نے اس عورت کو فوراً اسی وقت آزاد کیا. اسے جتنے مال کی ضرورت تھی اس کی اولاد کو سب دی، اور کہا خاتون مجھے معاف کر دے. میں کتنا نکما ہوں اور کس قدر حیوانیت کا شکار ہوں کہ تو اپنے گھر میں بچوں کو بھوکا چھوڑ کر انہیں کھلانے کے لیے اپنا جسم دینے آ گئی، اور یہاں میرا حال یہ ہے کہ گھر بھر میں سب کچھ ہے، ساری نعمتیں ہیں، پیٹ بھرا ہوا ہے، اس کے باوجود میں لذتیں حاصل کرنے کے لیے گناہ کرتا ہوں. میرے ہاں کوئی بھوکا نہیں، میں مجبوری سے گناہ نہیں کر رہا، میں جان بوجھ کر کے عیش و عشرت کے لیے گناہ کر رہا ہوں. مجھ سے زیادہ اس دنیا میں رذیل و ذلیل کون ہو سکتا ہے؟ بس اس عورت کی باتوں نے ایسے اس کے اندر کپ کپی تاری کی، وہ سب چھوڑ دیا، توبہ کر لیا. اے بار الہا، نہ جانے ایسی کتنی عورتوں کو میں نے استعمال کیا ہوگا. خلاق العالمین، کیا میرے معافی کی کوئی صورت ہو سکتی ہے؟ کیا میں معاف کیے جانے کے قابل ہو سکتا ہوں؟ وہ روتا رہا اور اس خاتون کو پیسے دے کر گھر پہ بھیج دیا. سوچا کہ اب سب کچھ ختم کر دیتے ہیں. اپنی وہ ڈائری جس پہ لکھتا تھا روز گناہ جو کرتا تھا وہ لکھتا تھا، سوچا کہ آج میں جا کر کے اس ڈائری میں موجود سب گناہوں کو کاٹ دیتا ہوں. آج آ کر کے اس نے ڈائری کو اٹھایا تو اس کی حیرت کی انتہا نہیں رہی، سارے پیج اس میں خالی پڑے، جو لکھا تھا کہیں ایک جگہ بھی اس کی لکھی ہوئی تحریر موجود ہی نہیں. فوراً چھان بین کرنے لگا، یہی ڈائری ہے جس میں میں لکھتا تھا، آخر برسوں سے لکھتا آیا ہوں، کافی زخیم ہو چکی تھی، اس میں کہاں چلی گئی؟ غیب سے ندائی، اے بندے جو میری طرف چلنا چاہتا ہے ہم اس کے پچھلے سابقہ چیزوں کو مٹا دیا کرتے. جس طرح تیرے لکھے ہوئے کو ہم نے مٹایا، اسی طرح ہم کرامن کاتبین کے لکھے ہوئے کو بھی مٹانے پر قدرت رکھتے ہیں. عزیزان گرامی، اس واقعے کو ذکر اس لیے کیا کہ کبھی کسی کی زندگی میں ایسا وقت آتا ہے جو اسے بدل کر رکھ دیتا ہے، اور شاید ہو سکتا ہے آپ کی زندگیوں میں ایسے کئی مرتبہ موقع آ گئے ہوں اور ہم بدلے نہ ہوں. تو پھر اس سے بڑی محرومی ہماری کیا ہو سکتی ہے کہ مولا تعالیٰ نے کچھ چیزیں ہمیں بھیجی، ہم سمجھ نہیں سکے، ہمیں سدھارنے کے لیے، ہمیں سنوارنے کے لیے، ہمیں دوسرے غلط راستوں سے واپس بلانے کے لیے. ہو سکتا ہے ہمارے پاس ایسی چیزیں آ گئی ہوں آلریڈی زندگی میں جو ہمیں بدل سکتی تھی لیکن ہم نہیں بدلے. تو یہ ہماری محرومی ہے، یہ ہماری محرومی ہے. بس دعا یہ کرتے رہنا کہ اے الہ العالمین، اگر کبھی میں راستہ چھوڑ دوں تو زیادہ دیر تک تو مجھے آوارہ نہ رکھ، واپس اپنے دربار میں فوراً مجھے حاضر کر لے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بارگاہ رب العزت میں کیا دعا کرتے تھے جانتے ہیں؟ یوں عرض کرتے تھے، لا تکلنی الی طرفت عین یا اللہ، اے اللہ تو مجھے میرے اپنے آپ کو، حضور فرماتے ہیں اے رب تو مجھے اپنے آپ کو میرے حوالے ایک منٹ کے لیے بھی نہ کرنا، تو اپنے حفاظت میں رکھنا. حضور فرماتے ہیں میرے حوالے میرے نفس کو مت کر، کتنی دیر کے لیے؟ الی طرفت عین، پلک جھپکنے کے برابر وقت بھی میرے حوالے مجھے مت دینا، میری ذات کو تو اپنی حفاظت میں رکھ. عزیزان گرامی، دعا یہی کرو. مجھے کئی چیزیں یہاں پر نظر آتی ہیں کہ زندگی میں بدلنے کے اوقات کئی لوگوں کے آئے ہوں گے، آتے ہوں گے. مثال کے طور پر اسی طرح سے آج یہاں پر سما بندھا ہوا ہے، ہماری اس مسجد میں قرآن پاک کی تفسیر کے درس ہوا کرتے ہیں، ہماری اس مسجد میں طلبہ کے لیے تعلیم و تعلم کا سلسلہ بھی ہے. کئی نوجوان بچے ایسے ہیں جنہیں قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا، پڑھنے لگ گئے، اور کئی ایسے ہیں جنہیں دینی معلومات نہیں تھی، معلومات حاصل کر لیے. یہ ساری ایکٹیویٹیز مسجد کے اندر ہو رہی ہیں، تفسیر قرآن، اور پھر اس کے علاوہ ہر ہفتے ذکر اللہ کی مجلسیں رات کے وقت. یہ میں میری فضیلت کے لیے نہیں گنا رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہو سکتا ہے یہ ساری چیزیں ہمیں زندگی میں بدلنے کے لیے مولا نے دیا ہو، اور بہت سارے لوگ اس کو نارمل سمجھ کر کے گزر گئے. یہ تو بہت ساری چیزیں آتی ہیں جاتی ہیں، ہو سکتا ہے بعد میں پھر یہ سما ختم ہو جائے، اللہ نہ کرے، لیکن کسی بھی حالت یا کسی بھی وقت کو بتایا نہیں جا سکتا. کسی کی زندگی میں رب تبارک و تعالیٰ بدلنے کے لیے موقع دیتا ہے تو فوراً اسے استعمال کر لینا چاہیے، پلٹ آنا چاہیے، اور واپس آ جانے والا اللہ کی بارگاہ میں بڑا عزیز ہوتا ہے. ہمارے بڑے اسلاف جو ہمارے گزرے ہوئے بزرگان دین رحمہم اللہ ہیں، انہوں نے اپنی عبادتوں میں سے کچھ چیزیں ایسی بھی رکھی ہیں جو بظاہر دیکھنے کو عبادت نہیں لگتی لیکن وہ ہے عبادت. مثال کے طور پر مراقبہ اور محاسبہ ایک دو چیزیں ہیں. محاسبہ یعنی اپنا کیلکولیشن کرنا، اپنا حساب کتاب کرنا. ظاہر سی بات ہے ہر بزنس مین
جب اپنے دن بھر کے کاروبار سے فارغ ہو کر کے رات پہنچتا ہے تو نفع اور نقصان کو ضرور گنتا ہے. آج کتنا کاروبار ہوا، کتنا مال آیا اور کتنا گیا، اور پروفٹ کتنا ہوا، لاس کتنا ہوا، یہ کیلکولیشن ہر ایک کے ساتھ ہوتے ہیں. چھوٹے سے چھوٹے کام کرنے والا بھی رات میں بیٹھ کر کے اپنا حساب کتاب کرتا ہے. یہ محاسبہ ہے، لیکن یہ دنیاوی محاسبہ ہوا. اسی طرح سے اگر انسان رات میں بیٹھ کر اپنے دن بھر کے اعمال کا بھی جائزہ لے لے کہ صبح اٹھنے سے لے کر اب تک میں نے کتنے لوگوں سے بات چیت کیا ہے، کتنے لوگوں سے کلام مصافحہ معانقہ کیا ہے، اور کہاں کہاں میں بیٹھا تھا، کہاں کہاں گیا تھا، کیا کیا کھایا ہوں، میرے جیب سے کتنے گئے ہیں اور کتنے دوسروں کی طرف سے میرے پاس آئے ہیں، کیا ہر میرے جیب سے نکلنے والی چیز حلال تھی، کیا میرے لقمے ہر ایک جو حلق میں اترے ہیں حلال تھے. یہ محاسبہ جو ہے عبادت کا درجہ رکھتا ہے. اس کو محاسبہ کہا گیا ہے. بزرگان دین نے فرمایا کہ اگر کسی بندے کو یہ محاسبہ کرنے کی عادت ہو جائے تو مولا اسے بہت سارے گناہوں سے ویسے بچا لیتا ہے. کیونکہ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، بے شک اللہ تعالیٰ اس وقت تک کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک اس قوم کو خود اپنی حالت بدلنے کا خیال نہیں ہوتا. یعنی تبدیلی، چینجنگ ہمارے اپنے جانب سے شروع ہونی چاہیے. اگر کوئی یہ سوچ کر کے بیٹھے کہ میں جیسا ہوں ویسا ہی رہوں اور مجھے ساری دنیا مل کر کے بدل ڈالے، ہاں وہ اللہ عز و جل کا فضل ہے، جسے چاہے بدل دے، لیکن تبدیلی کی خواہش تو ہو انسان کے اندر، ابتدا ہماری طرف سے ہو تو رب تبارک و تعالیٰ کمال تک اسے پہنچاتا ہے. تو یہ ابتدا کرنے کا طریقہ ہی محاسبہ کہلاتا ہے. اور ایک ہے مراقبہ. مراقبہ بھی تقریباً اسی معنی میں ہے کہ واچنگ کرنا، یعنی غور و خوض کے ساتھ نظر رکھنا اپنے اعمال پر. اب مثال کے طور پر اگر کسی کو یہ ڈیوٹی دے دی جائے کہ صبح سے لے کر شام تک تم فلاں روڈ پر بیٹھو اور ہر آنے جانے والی گاڑیوں کو گنتے رہنا، تو اس کی ڈیوٹی ہے. ایک ہاتھ میں قلم، ایک ہاتھ میں وہ کاپی لے کر کے بیٹھ جائے گا اور گاڑیوں کی گنتی شروع کرے گا، کون سی گاڑی گئی آئی، اس کی نظر اسی پر لگی ہے. اس راستے پر ہو سکتا ہے بہت سارے انسان بھی آئے گئے ہوں گے، لیکن اس کی نظر گاڑیوں پر رہتی. ڈیوٹی اس کو دی گئی تھی گاڑیاں گننے کی، پھر بیچ میں اگر ہاتھی گھوڑے آئے تو انہیں نہیں گنتا. یہ مراقبے کا کمال ہوتا ہے. مراقبہ غور و خوض کے ساتھ اپنے گزری ہوئی چیزوں کو یا اپنی زندگی میں آنے جانے والی چیزوں کو نظر رکھنا، اور خاص طور پر ان چیزوں پر نظر رکھنا جو تجھے رب تعالیٰ سے دور کر سکتی ہیں. جیسے ہی تمہاری نظر ان پر پڑنا شروع ہو جائے گی تمہارا دل انہیں ایکسپٹ نہیں کرے گا، یہ عادت خراب ہے جو مجھے رب سے دور کر سکتی ہے، فوراً تمہارے دل نے اسے باہر نکال دیا. اس طرح سے زندگی میں ایک بڑی تبدیلی آ جاتی ہے، ایک چینجنگ آتی ہے. انسان کی زندگی کو بدلنے کے لیے اسے محاسبہ اور مراقبے کی طرف آنا ضروری ہے. کم سے کم وہ سوچے، اور اس کے بعد پھر رب تبارک و تعالیٰ کی کرم نوازیاں ایسی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندہ صرف ارادہ ہی کرتا ہے بدلنے کا، اور رب تعالیٰ اسے کمال تک پہنچانے میں خوب اس کی مدد فرماتا ہے، خوب مدد فرماتا ہے. ایسے کہ ایک روایت میں ہے کہ ابھی محفل میں بیٹھا کہیں پر، اسے کچھ باتیں اچھی لگی اور سوچ لیا دل میں کہ اب مجھے گناہ کرنا نہیں، ابھی توبہ نہیں کیا. توبہ کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فرشتوں سے کہ یہ بندہ اب میری طرف آ رہا ہے، اس کے لیے سارے دروازے کھول دو اور اس کا راستہ آسان کر دو کہ اسے رکاوٹیں نہ آئیں. ہم چلنا چاہیں تو ادھر سے دروازے کھل جاتے ہیں، ہم بدلنا چاہیں تو رب تعالیٰ کی طرف سے موقع فراہم کر دیے جاتے. اس کے باوجود بھی اگر کوئی بندہ ڈھیٹ ہے، سوچتا ہی نہیں، کبھی اسے محاسبہ مراقبہ کرنے کی توفیق ہی نہیں ہوتی، دن گزرتے گئے، رات گزرتی گئی، اور اسے کبھی احساس ہی نہیں ہوا کہ کیا کھایا، کس کا لیا، کس کا دیا، اور کتنے برے اعمال کیے، یہ سب کبھی خیال ہی نہیں آیا. تب بھی رب تعالیٰ کبھی بیماری دے کر کے اسے سوچنے کا موقع دیتا ہے. بیمار ہوتا ہے بندہ تو بستر پر پڑ جاتا ہے اور کیا کرتا رہتا ہے، صرف سوچتا رہتا ہے. وہاں محاسبہ آٹومیٹک آ جاتا ہے. یا کبھی اس کے کام کاج میں یا اس کے کاروبار میں بھاری نقصان دے کر کے اسے رب تعالیٰ سوچنے پر مجبور فرماتا ہے. سوچے وہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے سوچنے کی قوت اور سوچنے کا موقع فراہم فرماتا ہے. عزیزان گرامی، یہاں پر میں چند مثالیں عرض کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ کی طرف جو بڑھنا چاہا بندہ، اسے اللہ کیسے کیسے موقع دے دیتا ہے جہاں وہ چینج ہو جاتا ہے، تبدیل ہو جاتا ہے. کبھی کسی کی زندگی میں بہت چھوٹی سی چیز ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں ٹرننگ پوائنٹ، اس کے بدلنے کا سبب بن گیا. چھوٹی سی چیز ہوتی ہے، وہ بدل گیا. حضرت سیدنا بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ
شراب کا کاروبار کرتے تھے، لیکن انہوں نے بسم اللہ کے ایک ٹکڑے کو زمین سے اٹھایا تھا، اللہ کو وہ ادا پسند آئی، وہاں سے ان کی زندگی بدل گئی اور عبادتوں کی طرف آ گئے۔ کسی کی زندگی میں چھوٹا سا موقع ایسا مل جاتا ہے کبھی، اور کسی کو ایسا کہ زندگی بھر وہ اچھائیوں کو دیکھتا رہا اپنی آنکھوں سے، لیکن پھر بھی اپنے آپ کو بدل نہیں سکا، وہ شخص انتہائی محروم القسمت ہے۔ رحمان کو زینت القرآن کہا گیا، پورے قرآن کی یہ زینت ہے۔ تمام صورتوں میں اس سورے کی جو زینت ہے وہ اپنی جگہ پر ہے۔ اس میں اللہ عز و جل نے اپنے بندوں سے مخاطب بار بار ارشاد فرمایا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اس میں مخاطب جو ہیں دو لوگ ہیں، جنات بھی ہیں اور انسان بھی ہیں، دونوں کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ اے جنات اور اے انسانوں، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اس آیت کو 30 سے زیادہ مرتبہ دہرایا گیا سورہ رحمان میں۔ میرے عزیزو، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اپنے صحابہ سے کہ میں نے یہ سورہ جنات کے سامنے تلاوت کی تو وہ سن کر کے تم سے بہتر جواب دیتے تھے، یعنی رو پڑتے تھے، اور ہر آیت پر یہ کہتے کہ اے اللہ ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، ناشکری نہیں کرتے۔ میرے عزیزو، اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے جو سب سے زیادہ پسند فرماتا ہے جو چیز، وہ شکر ہے، اور شیطان اگر سب سے زیادہ کسی چیز سے تمہیں دور کرتا ہے تو اللہ کے شکر سے ہی، کیونکہ اس نے چیلنج کیا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ آیت کا حصہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس نے کہا، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ سے چیلنج کرتے ہوئے کہتا ہے شیطان کہ مولا تیرے راستے پر میں بیٹھ جاؤں گا، سیدھے راستے پر، جو بھی اس پر چلے گا سیدھے راستے پر، میں کبھی اس کے دائیں جانب سے، کبھی بائیں، کبھی سامنے سے، کبھی پیچھے سے آ کر اسے ایسا ورغلاؤں گا کہ اے رب تو اپنے بندوں میں شکر کرنے والے نہیں پائے گا۔ شیطان بھی کس چیز کی وہ کر رہا ہے چیلنج میں؟ شکر کرنے والے نہیں پائے گا مولا تو۔ اور اللہ نے قرآن میں فرمایا، وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بندوں میں شکر کرنے والے بہت کم ہیں، بہت کم ہیں۔ اب جب رحمان فرما رہا ہے تو پھر یہ جو انسانوں کی تعداد ہے، کوانٹیٹی ہے، اس میں اگر پرسنٹیج نکالا جائے تو وہ انگلیوں میں گنے جاتے ہیں جو شکر کرنے والے لوگ۔ شکر اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تم اگر شکر کرو گے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں زیادہ دوں گا، وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم ناشکری کرتے ہو میری نعمتوں کی تو پھر سمجھ لو کہ میرا عذاب بہت ہی سخت ہے۔ اللہ عز و جل اس چیز کو سخت ناپسند کرتا ہے کہ اس کی نعمتوں کا کوئی ناشکری کرے۔ اسی لیے میرے عزیزو، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب دعا کرتے تھے تو یوں یہ عرض کرتے تھے کہ مولا تو اپنے شکر گزار بندوں میں میرا شمار فرما۔ سمجھ رہے آپ؟ صبر آسان ہے اور شکر مشکل ہے، صوفیہ نے فرمایا۔ حالانکہ شکر میں کیا کرنا کیا ہے؟ صبر دیکھا جائے تو کٹھن ہوتا ہے، برداشت کرنا ہوتا ہے، مصیبت آئی خاموش رہنا ہے، کسی چیز کی کمی ہو گئی خاموش رہنا ہے، یہی تو صبر ہے۔ گناہ کی خواہش ہوئی لیکن نہیں کیا، یہی صبر ہے۔ صبر دیکھا جائے تو مشکل ہے، لیکن صوفیہ کرام فرماتے ہیں صبر سے زیادہ مشکل شکر ہے۔ شکر ہے وہ کیسے؟ کہا کہ اس لیے کہ جب خوشیاں آتی ہیں تو عام طور پر انسان ہر چیز بھول جاتا ہے، اسے یاد ہی نہیں رہتا کہ دینے والے کا مجھے شکر بجا لانا چاہیے، وہ بھول جاتا ہے۔ یہی تو ہم نے دیکھا ہے۔ آپ تھوڑا سا تجزیہ کر کے دیکھ لیں اپنی زندگی میں، تھوڑا غور و فکر کر کے دیکھ لیں۔ ہمارے گھروں میں بھی جو کچھ بھی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، جو معمولات چلتے ہیں، اگر گھر کے اندر کوئی مصیبت آئی تو آپ فاتحہ کروائیں گے، قرآن پڑھوائیں گے۔ میت ہو گئی تو کیا کریں گے؟ سب سے پہلے قرآن پڑھواتے ہیں۔ کسی کی بیماری ہو گئی، نزا کا وقت آیا، کسی کو بلایا، قرآن پڑھوا رہے ہیں۔ بہت سخت بیمار ہے، پانی پڑھ کر کے پھکوا رہے۔ یہ ساری مصیبتوں کے وقت آپ قرآن یا عبادت کی طرف جا رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں۔ لیکن کبھی شادی ہو رہی ہے گھر میں، بچے کا عقیقہ ہو رہا ہے، ولیمہ ہے، منگنی ہے، ان سب مواقع پر جو خوشیوں کے ہیں، کب قرآن خوانی ہوتی ہے؟ کب قرآن پڑھا جاتا ہے؟ کیا رب ذوالجلال کی بارگاہ میں پہلے سے کوئی شکرانے کی محفل ہوتی ہے؟ بہت کم دیکھا گیا۔ موت پر، غم پر، بیماری پر
دعائیں مانگی تو ضرور جاتی ہیں، قرآن پڑھا تو جاتا ہے، لیکن خوشیوں کے موقع پر بندہ بھول جاتا ہے۔ اسی لیے صوفیہ اکرام نے فرمایا شکر جو ہے یہ مشکل ہے، اور منافق شکر نہیں کر سکتا، یہ مومن کو عطا کی ہوئی نعمت ہے شکر کرنا۔ شکر کیسے کریں گے آپ؟ شکر کرنے کا، شکر کے بہت سارے طریقے ہیں، صرف یہ نہیں ہے کہ زبان سے کہہ دیا الحمدللہ، بلکہ تمہارے ہاتھ و پیر بھی شکر بجا لاتے ہیں، تمہاری زبان بھی اور تمہارا دل بھی، تینوں طریقے ہیں شکر کے۔ کسی کی زبان چلتی ہی نہیں تو کیا وہ شکر گزار نہیں ہے؟ لیکن اگر اللہ رب العزت کے حوالے اپنے آپ کو کر دیا، دل سے وہ کہتا ہے کہ مولا میرا کچھ نہیں، سب تیرا ہے، وہ دل سے کہہ رہا ہے، اس کے دل کا شکر ہے۔ وہ ہاتھ اور پیر اگر عبادت کے لیے اٹھاتا ہے تو یہ ہاتھوں اور پیروں کی طرف سے اللہ کا شکر ہے، اور پھر زبان سے اگر کہتا ہے تو یہ زبان کا شکر ہے، الحمدللہ۔ اور میرے عزیزوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو شکر ہی پسند ہے، اور شکر کا جو سب سے بہترین لفظ ہے وہ کیا ہے؟ شکر کرنے کا اللہ کا سب سے بہترین لفظ کیا ہے؟ الحمدللہ، یہی ہے نا۔ آپ کو عادت ڈالی گئی ہے کہ کسی نے بھی اگر آپ سے پوچھا کہ طبیعت کیسی ہے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ، چاہے سر درد ہو ہی رہا ہو لیکن آپ کہتے ہیں الحمدللہ۔ یہ شکر کرنے کا سب سے بہترین لفظ کیا ہے؟ الحمدللہ۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں یہ سب سے بہترین لفظ ہے، اسی لیے دیکھو کہ اللہ نے اپنی کتاب، آخری کتاب قرآن بھی اپنے حبیب پر اتارا تو اس کا سب سے پہلا ورڈ کیا رکھا؟ الحمدللہ۔ الحمدللہ سے پورا قرآن شروع ہوا۔ پھر تم اگر مولا کی بارگاہ میں عبادت کے لیے کھڑے ہوئے، نماز کے لیے رکعت باندھے، امام اگر کہیں سے جہر میں شروع کیا تو کہاں سے؟ نماز میں بھی اگر امام قرات شروع کرتا ہے تو کہاں سے شروع کرتا ہے؟ الحمدللہ سے ہی شروع کرے گا۔ میرے عزیزو، اتنا ہی نہیں بلکہ روایتیں ملتی ہیں کہ آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا گیا اور ان کے جسم میں روح ڈالی گئی، آپ کو چھینک آئی، سب سے پہلے آپ کی زبان سے نکلا الحمدللہ۔ اس سے اندازہ کرو کہ میرا مولا شکر پسند کرتا ہے، شکر پسند کرتا ہے۔ اسی لیے 30 سے زیادہ مرتبہ تم سے پوچھ رہا ہے مولا کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟